ہم سے، رہے عمر بھر تم یوں ہی دور ہم سے، ذرا قربت کی راہوں پہ آ کر تو دیکھو۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، آج کی اس کانفرنس میں اپنے محدود وقت میں اہل الحدیث کے نام اور ان کے کام کے حوالے سے مختصر سا تعارف پیش کر رہا ہوں۔ اسے بند کر دیئے۔ ساری دنیا اپنے اپنے نام اور اپنے اپنے کام فخر سے بیان کرتے ہیں، ہم انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ مالک الملک نے اپنی آواز پہلے ٹھیک تھی، یہ زیادہ ایسے نہیں، اپنی خاص رحمتوں سے نوازا ہے کہ مالک نے ذوق دلیل دیا ہے، اور دلیل کے ساتھ پھر لوگوں کو ہم اپیل کرتے ہیں۔ سب سے بڑے اعتراضات میں سے ہمارے اوپر جو اٹھائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اہل الحدیث کیوں کہتے ہیں؟ حضرات گرامی، یہ اعتراض کہ اہل الحدیث نہیں کہلوانا چاہیے تو ہم کیا کہلوائیں؟ آپ اپنے آپ کو مسلمان یا مسلمین کہلوائیں۔ ہم عرض کیے دیتے ہیں، بات سمجھ آ جائے تو بسم اللہ، نہ آئے تو زبردستی کا سودا نہیں ہے۔ لیکن گزارش یہی کروں گا کہ میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویہ چھوڑ مثبت جواب دے۔ نبی کریم علیہ السلام جب پہلی وحی لے کر کے آتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، تو جن لوگوں نے اسے قبول کیا ان کو جو اعزاز ملا، اس سے پہلے یہ بھی سنیے کہ اول المومنین خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ مکہ کے اندر جو ساتھی ایمان لے کے آئے مومنین کہلائے، لیکن جب ہجرت کا وقت آیا تو اس عظیم تر تبدیلی اور وصف کی بنیاد پہ انہیں مہاجرین کہا گیا۔ اگر بات صرف مسلمین کی حد تلک ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا نام صرف مومن یا مسلم کافی ہے، آپ انہیں مہاجرین کیوں کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے وحی میں، قرآن میں اس کے تذکرے فرمائے۔ مدینہ والوں نے استقبال کیا، بڑی محبتیں پیش کی اور اپنی نصرتوں کو ان کے حوالے کیا تو انصار کہلائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے خوبیاں، تبدیلیاں، اوصاف مثبت بڑھتے چلے گئے، جن لوگوں نے بدر میں شرکت کی ان کے اعزاز اور رتبے اور مقام کو بدری ہونے کے حوالے سے جانا گیا، اور اس میں کوئی مضحکہ کسی بھی موقع پہ نہیں دیکھا گیا، بلکہ ان کی شان کو بعد والے غزوات میں شرکاء نہ پہنچ سکے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں نے اپنی محبت اور وفا دکھائی اور حدیبیہ کے مقام پہ بیعت کی، ان لوگوں کا نام اسی طرح وہ بیر معونہ پہ شہادتیں پانے والے وہ 70 قراء اور شہداء اور ان کی خصوصیت، یہ سلسلے چلتے چلتے اہل اللغہ میں، اہل الحدیث میں
اور حدیث کے علوم کو جاننے والے جانتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حالت ایمان میں آپ سے ملاقات کر پائے صحابی کہلائے، اور جن لوگوں نے ایمان تو قبول کر لیا تھا مگر محبوب کی زیارت نہیں کر پائے اور آپ کی زندگی میں زندہ تھے، انہیں مخضرم کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی نہیں پایا، انہیں تابعین کہا گیا۔ اسلام نے، تاریخ نے، ہسٹری نے کوئی نقطہ اعتراض نہیں اٹھایا۔ پھر ان لوگوں کو دیکھنے والے، ملنے والے، پڑھنے والے تبع تابعین کہلائے۔ پھر جن لوگوں نے حدیث کی اسپیشلی خدمت کی محدثین کہلائے۔ جنہوں نے نصوص کتاب اللہ اور متون احادیث کے اوپر کام کیا فقہا کہلائے۔ فقہا کہلائے، کسی نے اعتراض نہ اٹھایا۔ اسی طرح دوسری طرف سلسلہ چلا کہ میرے محبوب کے اصحاب، جن لوگوں نے ان کے خلاف بغاوت کی، آل سبا میں سے سبائی مشہور ہوئے، جنہوں نے انکار کیا روافظ مشہور ہوئے، جنہوں نے اہل بیت اور جناب علی المرتضیٰ کی حمایت کی حامیاں بھری اہل تشیع کہلائے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور جن لوگوں نے میرے محبوب کے اصحاب کے بارے میں تحکیم کو مد نظر رکھ کے یا کسی اور حوالے سے ان الحکم الا للہ بول کے فرق فتوے لگائے، خوارج کہلائے، تو ان کے مد مقابل ضرورت تھی کہ نام واضح ہو کہ یہ کلمے پڑھ کے دعویٰ کرنے والے، اسلام کی بات کرنے والے، آج اگر ایک طرف سبائی ہے، روافظ ہے، شیعہ ہے، یا اسی طرح یہ خارجی ہے، تو مد مقابل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ توفیق بخشی کہ یہ ان کے مقابلے میں اہل السنہ والجماعہ کہلائے۔ بات بڑھتی چلی گئی، اور جب لوگ جہمیہ بنے، معطلہ بنے اور معتزلہ اعتزال کی طرف بڑھے، اہل السنہ والجماعہ نے اس نام سے کام کیا، لیکن جب ان اہل السنہ والجماعہ کے اندر پھر فقہ کی طرف رجحان بڑھتا گیا، اقوال کی طرف، آراء کی طرف، تو مد مقابل اللہ تعالیٰ نے محدثین کو یہ شرف بخشا کہ وہ اہل الحدیث کہلائے۔ یہاں تک کہ یہ ناموں کے اگر آپ تقسیم کو دیکھتے چلے جائیں تو کیا کسی جگہ تاریخ اور ہسٹری میں اس طریقے سے جیسے آج ہے کہ سب نے نام رکھے ہوئے ہیں، لیکن جب بھی کسی کا غصہ آتا ہے تو وہ صرف نکلتا اہل الحدیث میں ہے؟ مثلا ایک بندہ اپنے آپ کو مقلد کہہ کے بڑا خوش ہے، ناز کرتا ہے کہ میں مقلد ہوں، اور مجھے کبھی بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ تیرے اندر خوبی اور وصف کیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ نام تیرے پہ جچتا ہے، اور جو یہ کام نہ کر پائے تو اس کو غیر مقلد بولتا ہے۔ جواب آیا کہ جناب، ہم اپنے آپ کو مقلد اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے امام کی اتباع اور پیروی کا ہار اپنے گلے میں پہنا ہے۔ مانے اور بھی ہیں، وہ میں نہیں کرتا کیونکہ بھائیوں کو برے لگتے ہیں۔ جو کسی کو برا لگے مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اشارے سے ویسے سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ کے شہر کی ایک مشہور زمانہ نظم، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اس درویش کی، شاعر کی قبر پہ جس نے کبھی پڑھا تھا کہ قلدہ یقلدو تقلیدہ، معروف زمانہ مانا کیا گیا کہ جناب ہم نے اپنے امام کی پیروی کا ہار گلے میں پہنا ہے۔ میں نے کہا جی بسم اللہ، یہ ہار آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، ہم بھی مانا ہار ہی کر لیتے ہیں۔ آپ نے جس امام کی پیروی کر کے ہار گلے میں پہنا وہ امتی ہے، لیکن میں اور میری جماعت جس امام کو امام مانتے ہیں اور ان کی پیروی کر کے ان کی اتباع کا ہار گلے میں پہنتے ہیں،
ان جیسا کائنات میں کوئی امام لا کے تو دکھا. انہیں امام الانبیاء کہتے ہیں, امام الرسل کہتے ہیں. چلے بات آگے بڑھتی ہے. پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کے کرول میں, قرب و جوار میں, شادی میں, شادی حال میں کوئی عورت چاندی کا زیور پہن کے پھمکا رہی ہے اور دکھا رہی ہو, اور 10 عورتوں نے ماشاءاللہ وہاں سونے کا زیور جینون اصلی پہنا ہو, اور سب کو کہے کہ یہ تو غیر زیوری ہے, زیور تو میں نے پہنا ہے, یہ تو غیر زیوری ہے, انہوں نے کوئی زیور پہنا ہے, زیور تو میرا ہے. بولیں گے لوگ کہ نہیں, چاندی دا چک کے ٹمکاندی پھرنی ہے, انہوں نے جینون سونے دا پایا ہے. سونے ایک امتی امام دی اتباع دا ہار گلے چ پا کے مقلد بن گیا, تے اے لفظ ساڈے تے تینوں کیوں نہیں چنگا لگا؟ جے تعریف یہی ہے تے پھر تا اسی تیرے تو ود کے الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کرن والے تے انہاں دا ہار, پھر تیرا یہ اعتراض بنتا ہی نہیں, کافور ہو گیا, فارغ ہو گیا. اپنے آپ کو سنی کہے تو اچھا ہے. میں نے پوچھا سنی کیوں کر؟ وہ جی اسی سنت نو منی دا. تو میں نے کہا ادھر جو اہل الحدیث اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلاتا ہے, تو اہل السنہ اہل بھی وہی ہے, السنہ بھی وہی ہے. اگر یہی اہل ہمارے اندر آ جائے تو اس میں عیب پیدا ہو جاتا ہے. تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی, وہ تیر گئی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی. ادھر تو نے السنہ لگایا, ادھر لفظ الحدیث ہے. آ ذرا حدیث کو دے, انگلی رکھ غلطی جہاں میں چھوڑوں. جا پوری دنیا کی لغت کی کتابیں اٹھا اور چیک کر, یہ حدیث جدید کے معنی میں جو پہلے سے نیا حادثہ ہے, اسی لیے حادثے کو حادثہ کہتے ہیں کہ تازہ ہے. حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا, لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. رک ذرا میں دکھاؤں. اللہ کی گفتگو کو قرآن نے حدیث بولا کہ نہیں بولا؟ اگر اللہ کی گفتگو ومن احسن من اللہ حدیثا یہ قرآن میں ہے, تو نے پڑھا ہے, تو تجھے تیرے اپنے اس پڑھنے کا مجھے واسطہ دینے کی ضرورت نہیں. ذرا توجہ کر, گریبان میں جھانک, قرآن کو کھول پڑھ کے دیکھ. اگر یہ اللہ کی بات حدیث ہے اور اس کو ماننے والا اہل الحدیث, سنت کو ماننے والا اہل السنہ, حدیث کو لینے والا, رب کی بات کو لینے والا, ہم نے اللہ کی وحی کو لیا, رب کے کلام کو لیا. اور سنیے, حدیث کا معنی رب نے قرآن مجید میں وحی کرا. فَلَا اللَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. محبوب, ہم جو وحی اتارتے ہیں, اگر یہ بد نصیب لوگ نہیں لیں گے تو آپ اس دکھ درد میں اپنے آپ کو ہلکان کر لیں گے. یہاں حدیث وحی کے معنی میں, وحی کو ماننے والے اہل الحدیث, جو جرم ہے انگلی رکھ. وحی کے بعد حدیث کا معنی قرآن ہے. اللہ نزل احسن الحدیث, کیا اتاری ہے اللہ نے؟ سب سے بہترین حدیث. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. یہ جو حدیث ہے نا, یہ جو بات ہے, اگر دنیا میں سب سے زیادہ حسن کسی میں ہے تو اللہ کی بات میں. اور اللہ کہتے ہیں کہ میں نے احسن الحدیث کو اتارا. اس حدیث کی طرف نسبت کر کے, اہلیت کو بیان کر کے اہل الحدیث کہلائے تو تجھے برا کیوں لگ رہا ہے؟ کوئی جرم ہے اس لفظ میں کہ اللہ کی بات, اللہ کی وحی, اللہ کا قرآن. اور آگے بڑھیے, اس حدیث کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اور نجی زندگی کی گفتگو ہے, آپ کی ذاتی گفتگو. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. میرے محبوب اپنی اہلیہ میں سے, گھر والیوں میں سے کسی ایک اہلیہ کے ساتھ جو سرگوشی فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حدیث بولا ہے. ہم نے محبوب کی نجی زندگی کو, آپ کی سیرت کو, اہل خانہ کے ساتھ, اہل بیت کے ساتھ, اپنے اہل بیت اطہار کے ساتھ, محبوب کے اپنے جو ہے وہ قرب و جوار والے دوست احباب سے جو نجی ذاتی پر اسرار آپ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ نہیں, وہ جو راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں وہ آپ نے کی, اللہ نے حدیث کہہ دیا, ہم ان کو بھی مانیں
اور پھر آپ نے خود حدیث کی تعریف کی کہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کی زبان سے جو نکلے وہ حدیث ہوتی ہے، اور جو نکلے وہ وحی کے ذریعے نکلے، وہ الفاظ اور کلمات جو وحی کے ذریعے اترے حدیث ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول والے اہل الحدیث، آپ کے افعال وہ بھی حدیث، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو لینے اپنانے والے اہل الحدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات، آپ کو جو واقعہ رپورٹ ہوا، آپ نے اس پہ خوشی یا غمی یا خاموشی کا اظہار کیا، اپنا ایکشن یا ری ایکشن دکھایا، فعل یا رد فعل پیش کیا، یہ بھی حدیث۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات کو ہم نے لیا، اہل الحدیث کہلائے۔ میرے دوست کہیں جا کے انگلی رکھ، میرے پیغمبر کی شمائل بھی حدیث، عادات بھی حدیث، خصائل بھی حدیث، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل بھی حدیث، سیرت طیبہ بھی حدیث، آپ کا اسوہ بھی حدیث، آپ کا قدوہ بھی حدیث، آپ کا فعل اور عمل بھی حدیث۔ ایک جگہ انگلی رکھ جو غلط ہے، میں اہل تیرے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، اہل سنہ اہل الحدیث، تو سنت معاملے میں قدر کرو، لیکن جب میں الحدیث کے جمی پہلو کو دیکھوں اور جتنے معانی اور مفاہیم ہیں ان کو لے کے اپنی جماعت کو اس پہ لے کے چلاؤں، تو کہے کہ نہیں یہ نام غلط ہے، یہ نام درست نہیں۔ اسی طرح تو حنفی ہو، مالکی، شافعی ہو، حنبلی ہو، تیرے لیے فخر کی بات ہے۔ کیوں؟ کہ تو نے اپنے امام کی طرف یہ آئے نسبت لگا کے خود کو یہ بولا ہے، لیکن جب میری باری آئے تو پہلے میرے امام کا نام بدلے، نام کیا رکھے؟ محمد بن عبد الوہاب، اور پھر اس وہاب سے تو وہابڑی بولے اور دنیا کی بدترین گالی بنائے اور اس قدر برا سمجھے کہ تیرے ذہن میں یہ ہو کہ محلے میں دو عورتیں لڑیں۔ اللہ سعید الفت کی قبر کو منور فرما، کمال نقشہ کھینچا، دو بیویاں لڑ رہی ہیں، لڑتے لڑتے بڑی ورائٹی دی ہے گالیوں کی، سور خنزیر تک پہنچی ہے، لیکن جیتی وہ جس نے کہا جا نہیں میں تیرے منہ وچ دتا وہابی۔ وہ بیچاری بے بس ہو کے چپ ہوگی کہ وہ منہ جو وہابی آ گیا ان کی کہنا۔ یہ تو نے سوچا ہی نہیں۔ اگر تو نے یہ نسبت میرے ساتھ محمد بن عبد الوہاب کی بنیاد پہ جوڑی ہے، تیری غلط فہمی ہے، اپنی اصلاح کر، جان بوجھ کے آنکھیں بند نہ کر۔ دنیا پڑھ لکھ چکی ہے، دنیا ماشاءاللہ انگلیوں کے نیچے جہان اور انگلی کی ماہر ہو چکی ہے۔ اعتراض اٹھے گا تیرے اوپر اور بچے تیرے اس مبلغ علم پہ جا کر کے بات کریں گے، لہٰذا پہلے ہی خود ہی سوچ کے تردید دے دے کہ مجھ سے غلط ہوا ہے، میں نے درست نہیں کیا، کیونکہ محمد امام ہے وہ جس کا تو نام لیتا ہے، جو مشہور ہے، جن کو دنیا کہتی ہے کہ جناب وہ ایسے وہ ایسے، وہ محمد ان کے ابو کا نام عبد الوہاب ہے، یہ بیٹے ہیں۔ ہاں تو نے اگر نسبت کرنی تھی تو جیسے تو نے ابو حنیفہ، یہ کنیت ہے، اور ان کا نام نعمان بن ثابت ہے، توجہ ہے، تھوڑا پرے ہونا، نعمان بن ثابت۔ میں نے بڑے سارے لوگوں کے نام کے ساتھ دیکھا ہے نعمانی، فلاں نعمانی، نعمانی۔ پورے پاکستان میں برے صغیر میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جو ثابتی کہلائے؟ کوئی حنفی ہو؟ نعمانی تو میں نے بڑے دیکھے، نعمانی متر خانہ بھی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کسی نے نعمان بن ثابت، نعمان بیٹا ہے، عالم ہے، اور جو ثابت ہے وہ باپ ہے، اب اس ثابت کی طرف نسبت کر کے تو نے کسی کو ثابتی بولا ہے یا لکھا ہے؟ ایک مثال تو لے آ، لیکن یہاں محمد کو چھوڑ کے اس کے باپ عبد الوہاب کی طرف نسبت کر کے تو وہابی بولے تو دال میں کالا کالا، من میں ضمیر میں بے انصافی کا لگا ہوا ایک پہلو ہے، اور دل و دماغ پہ تالا لگا ہے۔ تو کھول ذرا، میں تمہیں بتاؤں، تجھے پتا تھا کہ ہم نے ادھر نسبت کی تو یہ محمدی ہو جائیں گے اور بات اصل کی طرف لوٹ جائے گی، وہاں ہم نے جانے نہیں دینا۔ اور لوگوں سنو، میں بھری مجلس میں کہہ رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جماعت کے منہج کو مد نظر رکھ کے کہہ رہا ہوں، ہم نے محمد بن عبد الوہاب کو ایک عالم تو مانا ہے مگر کبھی اپنا امام نہیں مانا، کہ جس کو دل دے کے اس کی ہر ہاں میں ہاں ملائی ہو، نہ میں نہ ملائی ہو، ایسے کبھی نہیں ہوا۔ یہ اتھارٹی اگر ہم نے دی ہے تو وہ ہم نے محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ کو دی ہے۔ سن رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ نسبت کرنی ہے تو ہمیں بھی اجازت دے نا، ذرا تھوڑا سا دل وسیع کر،
सहने वाले हम हैं, कहने वाला तू है। कहने वाले पे क्या जाता है, सहने वाले कमाल करते हैं। मैं चला मैनू ले बस ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਵੀਡੀਓ ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਬਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣ ਡਿਆ ਉਹ ਕਹੀ ਨਾ ਫਿਰ मेरे भाइयों, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमें इजाजत दीजिए इस हस्ती की तरफ जिन पे दुरूद भेजते हो। इनसे पाकीज़ा हस्ती दिखा दो, इनसे अच्छी आंख दिखा दो, इनसे अच्छे बाल दिखा दो, बेहतरीन कोई जुल्फे जो उसवा खुदवा हो, कोई चेहरा, कोई फेस, कोई गर्दन, कोई हाथ, कोई पाँव, कोई सीना, कोई जो है जिस्म का ऐसा उसके जो कोई इनसे बढ़ करके हो। जब साथ में उनसे बढ़ के कोई नहीं, बाद में उनसे बढ़ के कोई नहीं। तूने याए निस्बत लगा के हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली लिखवाया, जाफरी बना, जैदी बना। अगर मैंने वही याए निस्बत लगा के मोहम्मदी लिख लिया है तो गुस्सा किस लिए, नाराजगी किस लिए, बिगड़ किस लिए रहा है। मार्केट में जो हुकूक पाकिस्तानी होने के नाते तेरे हैं उतने मेरे भी हैं। और दीनी हवालों से याद रख, जो याए निस्बत तू उठा के इस्तेमाल कर सकता है, उसके इस्तेमाल का हक जरा मुझे भी देना। और हाँ, रह गया कि तू नाम रख के गालियां दे और कहे कि ये वहाबी है, तो तुम्हें ये भी बता दे, अगर उस मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के अब्बू की तरफ निस्बत कर रहा है तो तू वैसे तारीखी एतबार से भी गलत और हकीकी एतबार से भी गलत, मार्फत की पहचान से भी यारी और खाली। लेकिन अगर निस्बत करना है तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम अल वहाब है, हमारी निस्बत उस तरफ है। इन्नका अंतल वहाब का निस्बत पूरी दुनिया को बताया है। जब दुनिया दरबारों, सरकारों, मिजारों, बड़ी बड़ी दस्तारों पे, शिमलों पे जाके झुक गई, मिट गई, हमने एक रब के अलावा कभी दर छोड़ के किसी और दर पे सर रखा हो वहाबी तो उंगली उठा। ये गवाही है, ये शहादत है। नाम की लाज रखी हमने, नाम की। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मोहम्मदी कहा है फिर सारी दुनिया हनफी कह के अपने इमाम की नहीं मानती, जहां मर्जी फिरती रहती है। मैं देख रहा था, पूरी जिंदगी पढ़ डाली है इमाम। काम भी थोड़े देख, पहला काम मैंने तौहीद के हवाले से बयान किया है। मैंने दुनिया भर में ढूंढा है कि कोई दुखी, कोई बीमार, कोई बेऔलाद, कोई परेशान हाल, कोई मजबूर, बेबस, लाचार, हालात का मारा हुआ, हालात का मारा हुआ 10 साल दरबारों पे बैठा हूं, मुझे एक भी वहाबी नहीं मिला जिसने कभी मिजार पे आके सर रखा हो। क्या उनके जानवर नहीं मरते, दुख नहीं मिलते, औलादे बेऔलाद नहीं होते, क्या वो परेशान हाल नहीं होते? लेकिन जो मर्जी हो जाए, मुश्किल में कभी गिरे तो किसी इलाके की छोटी सी मस्जिद में जाके रब के दर पे सर रख दिया है, लेकिन बंदे के दर पे सर रखा हो, ये नहीं हुआ। ये मेयार है। लाख जुर्म होंगे, इंसान है, फरिश्ते नहीं, लेकिन जो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर किसी और दर पे नहीं रखा तो हमने नहीं रखा। दूसरी मिसाल ले, सबको पेट लगा है, हमें भी लगा है, हमें भी लगा है। ये मांगता है, ये मांगता है। मैं आज एक जगह एक नौजवान के साथ था तो कहने लगा, जी हमने जमात के एक बुजुर्ग को फोन करा कि सर आप कहाँ हैं? तो जवाब मिला काम पे जा रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ। तो हमने पूछा सर आपका काम करते हैं? कहा हाँ ये हमारा काम है। भाई बंदे को पेट लगा है तो काम करने पड़ते हैं, कमाना पड़ता है, लाना पड़ता है, कोई ना कोई जराए इस्तेमाल करने पड़ते हैं। मैंने जिस ननियाल में आंख खोली है ना, कुल नतीजे साते 10वें 40वें वाफिर मिकदार में थे। और जिस पहले देवबंदी उस्ताद के पास पढ़ा हूं, उन्होंने कंधे पे बोरी रखवा के वो गुठलियां वो उठवा के वहां जाके जो पढ़वाया था वो वहां खत्म ही था। लेकिन जब से रब ने ये समझ दी है, अल्लाह जजा दे फैसलाबाद के जामे सल्फिया को, तमाम उन दीनी मदारिस को कि जिन्होंने दुनिया के सामने हक रखा, हकीकत रखी। लोगों जितनी मर्जी भूख लगी हो, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। कुल नतीजा साता 10वां 40वां मर्जी, जहां कहोगे मैं आके करूंगा। मैं चैलेंजेस का कायल नहीं हूं,
لیکن اتنا کہتا ہوں کہ میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے. جا، میں مینیوں بھی نہیں مانگ رہا، وینیوں بھی نہیں مانگ رہا. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ محبوب کی زندگی میں جو 8 اہل بیت کے افراد فوت ہوئے، آپ کی 2 بیویاں سیدہ خدیجہ، سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما، آپ کے 3 بیٹے قاسم، عبداللہ، ابراہیم، 3 بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم. ان 8 لوگوں کی تدفین کے وقت قبر پہ یا مسجد میں میرے اور آپ کے محبوب نے زندگی میں صرف ایک دفعہ بھی اعلان کیا ہو کہ حضرات کل اتنے بجے میری مسجد، مسجد نبوی میں کل شریف کا ختم ہوگا، آپ شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں. جا پوری زندگی ڈھونڈ، ساری کتابیں ڈھونڈ، احادیث کو پڑھ، تاریخ کو پڑھ، ایک حوالہ مل جائے، ایک حوالہ. آنکھیں بند کر کے میرے پاس چلے آنا، ساری دنیا ایک طرف، صرف ایک اعلان دکھا دے. یہ تو اگلا مرحلہ ہے نا کہ کپڑا. لیکن محبوب نے جو کیا، میں تجھے دکھاؤں. میرے محبوب نے ولیمہ کیا، شادی ہوئی، اعلان کیا، جس کے گھر میں جو پکائے لے آئے، لایا گیا. مسجد نبوی میں دسترخوان بچھایا گیا، میرے محبوب نے بھی کھایا، اصحاب نے بھی کھایا اور اسے ولیمہ قرار دیا. وہ دودھ کا پیالہ آیا، مسجد نبوی میں لایا گیا، پورے جو ہے وہ صفہ کے طلبہ نے ہاسٹل نے پیا، میرے محبوب نے بھی پیا. جو کیا وہ جابر کے گھر کھانا پکا، پوری ڈیٹیل موجود، تفصیل موجود. میرے محبوب کے سامنے دسترخوان لگا، بچہ بیٹھا، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، دائیں ہاتھ سے نہیں کھا رہا، ادھر ادھر سے کھا رہا ہے. آپ نے کہا یا غلام سم اللہ وَقُلْ بِيَمِينِكَ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ. چھوٹی چھوٹی وضاحتیں تو ہوں، اتنے بڑے بڑے کام کہ گناہ بخشوانے بھی ہیں، اصالہ ثواب بھی کرنا ہے. سب سے زیادہ ثواب کے ضرورت مند، محتاج اور چاہت مند وہی لوگ. لیکن ان کی زندگی میں ایسا کوئی ایک حوالہ بھی نہ ملے اور تو اٹھے اور اٹھ کے کہے کہ جناب یہ ہے. تو میں تجھے کردار پیش کرتا ہوں. جا، میری جماعت کا کوئی خطیب، کوئی امام، کوئی بڑے سے بڑا، کوئی چھوٹے سے چھوٹا ہو، صحیح معنوں میں وہابی ہو، اہل الحدیث، کبھی بھی بھوک کی وجہ سے اس نے کل دیجئے 7، 10، 40 کے مال میں سے لقمہ کھایا ہو، انگلی اٹھا کے مثال دے. ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی. میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے. ہم کیوں نہیں کھاتے اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تھوڑا آگے چل. ہم فرشتے نہیں، انسان ہیں، نسیان ہے، خطا ہے، غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، رب سے معافیہ ہے، توبہ ہے، استغفار ہے. لیکن جو کام میرے محبوب نے کہا، ہم نے جن کو امام مانا ہے انہوں نے روکا، ہم نے نہیں کرا. آپ نے کہا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ والمحلل لہ. آپ پتہ کر، دنیا تڑپ رہی ہے. ابھی آج ایک مسئلہ نمٹا کے آیا ہوں. ہر دن ہر رات مسائل ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، تڑاک تڑاک ہے، طلاق طلاق ہے. اور جب بات بگڑ جاتی ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں، بچے نہیں سونے دیتے، ادھر بیوی سسرال پریشان، دنیا کے آپس میں باہمی رابطے، اور جناب مل جائیے، سلو ہو جانی چاہیے. گئے اپنی مسجد میں، مدرسے میں، پورے لاہور میں گھومے، جواب ایک ہی ملا، بیوی آرام ہو گئی. جی کوئی حلال کرن دا طریقہ، حلالہ کرنا پڑا. اتنا بیچارے کو پسینہ آتا ہے، اتنا پسینہ آتا ہے کہ میری جماعت میں کسی خطیب کی مثال ہی نہیں دے سکتا کہ جو پورے جوبن میں جا رہا ہوں اور اس کو اتنا پسینہ. یہ پسینے لے کے جب باہر نکلتا ہے، کوئی اور حل نہیں، حل یہی ہے. حل نہیں. کیا کرو گی؟ اپنی بیوی کا نکاح ہمارے ساتھ کروا، پھر ہم حلال کر دیں گے. جا، تجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم میرا لحاظ نہ رکھنا. تو نے میرے نام کی قدر نہیں کی، میرے کام کی قدر نہیں کی. آج تجھے احساس ہوگا اگر تو ٹھنڈے دل سے سوچے گا اور یقین کے ساتھ، اتقان کے ساتھ دیکھے گا. ہم فرشتے نہیں ہیں. تو حالات کا مارا ہوا، دھکے کھا کے، ساری زندگی ہماری دشمنیاں کر کے، مخالفتیں کر کے، رستے میں روڑے اٹکا کے، سپیڈ بریکر بنا کے، باتیں بنا کے، الزام لگا کے، تو نے جو ہے جو مرضی کراؤ، پھر بھی میری کسی مسجد میں آیا ہو،
اور تجھے یہ بھی بتا دوں اللہ کا شکر ہے ہماری مساجد بڑی خوبصورت، آ کبھی وزٹ کر، بڑے خوبصورت تہ خانے، بڑے بڑے قیمتی حجرے، اور اوپر جو ہے ماشاءاللہ گیلریاں، نوجوان خطیب، نوجوان امام، حسین و جمیل، تگڑے تگڑے، صحت مند، کھاتے پیتے، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن نفس ان کا بھی ہے، نفس رکھتے ہیں۔ زندگی میں ایک مثال دے دے، تو گیا ہو میرے کسی خطیب کو ملاؤ، کسی پنجابی کو ملاؤ، کسی اردو کو ملاؤ، کسی جو ہے اور زبان سندھی پشتو بولنے والے کو ملاؤ، بلوچی میں بولنے والے کو ملاؤ، تو سندھی سریکی کو ملاؤ، اور تو نے اپنا مدعا بیان کیا ہو، اپنا دکھ رویا ہو، اور میرے اس امام نے تیری دشمنی کا اور تیرے پھنسے ہوئے موقع کا فائدہ اٹھا کے کہا ہو ہاں گل نہ صحیح کیتی ہے، مارکیٹ چ جو چلن ڈیا وہ اسی بھی چڑھاواں گا۔ ایک مثال دے دے، درد دل سے تڑپ کے کہا ہوگا استغفر اللہ، ایسی بات نہیں ہے، اگر کیس 90 دن کے اندر ہے تو جاؤ رجوع کر لو، یہ وہ بیوی تمہاری ہے، 90 دن سے اوپر جا چکا ہے، وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے، اس کی مرضی، تو کرنا چاہتا ہے مرضی، نہیں تم آپس میں ملنا چاہتے ہو، یہ تمہارے لیے رائٹ ہے کہ جاؤ جا کے نیا نکاح کر لو، وہ بیوی تمہاری ہے، کسی کے نیچے سے لے جانے گزارنے حلالے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے۔ ایک مثال پوری دنیا میں دے دے، میرے کسی امام خطیب نے، کسی وہابی اہل الحدیث نے، کسی محمدی نے تیرے ساتھ دشمنی مول لے کے بھی تجھے حلالے کا بولا ہو، کوئی مثال تو لے کے آ۔ یہ کردار ہے میرا، وہ نام ہے، یہ کام ہے، میں گنواتا چلا جاؤں تو پوری رات بیتے گی، لیکن میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، چونکہ علماء کی ایک لمبی لسٹ موجود ہے، میں مائک کے ساتھ زیادہ دیر نہیں رہنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ نے سنا، میسج کو آگے پھیلائیے گا، جو دنیا نے نام رکھے ہیں اللہ کا شکر ہے وہ نام ہمارے ہیں، ہمارے پاس اس کی حجت بھی ہے، دلیل بھی ہے، برہان بھی ہے، یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے، اتقان بھی ہے، اور لاکھ کوتاہیاں سے بشر ہیں، فرشتوں کے ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، لاکھ کمیاں سے، لیکن ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے کبھی بے وفائی کرنے کی آمدن نہیں سوچی۔ اللہ اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی دس جی میرے محبوب کی ولادت کی خوشی، پہلی بات تو یہ ہے، دنیا کہتی ہے کہ آپ کی ولادت کا منکر کافر ہے، سوچ لیجئے میں نے پوری دنیا ڈھونڈی ہے، 249 ملکوں میں ایک بھی بندہ نہیں ملا جو میرے محبوب کی جنم اور پیدائش کا انکار کرتا ہوں، سب مانتے ہیں، لہٰذا فتویٰ لوٹ کے کہنے والے پہ جا چکا ہے۔ دوسری بات کہ پیدائش کی خوشی نہیں، وہ میرے دوست، میرے تو کسی ہمسائے کی بیٹی پیدا ہو تو ہم خوشی مناتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنی رحمتوں سے نوازا ہے، بیٹا پیدا ہو، تو نے کیسے سوچ لیا ہے کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور ہمیں خوشی نہیں، لیکن ہماری خوشی بھی معیاری ہوتی ہے، ہمارا غم بھی معیاری ہوتا ہے۔ آپ نے ہمارا غم نہیں دیکھا، ہم آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، کبھی کپڑے نہیں اتارے، آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، کبھی گریبان نہیں پھاڑا، آنسو ضرور بہ رہے ہوتے ہیں مگر کبھی داڑیاں یا سر کے بال نہیں نوچے، آنسو بہا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر میں چھریاں بھی ہیں، کولہاڑیاں بھی ہیں، دنیا کی ہر چیز ہے، مگر جس چیز سے محبوب نے منع کر دیا ہے، من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ فلیس منا، ہم وہ نہیں کرتے۔ تو خوشی میرے محبوب نے منائی ہے جو ہم مناتے ہیں۔ عید الفطر خوشی ہے، عید ہے، ہم اسے عید بھی کہیں، محبوب نے نام رکھا، ہم نام رکھے فطر، آپ نے تاریخ دی شوال کی یکم، ہم وہی تاریخ رکھے، آپ نے اس کے لیے اصول بنائے کہ کھلے میدان میں جاؤ، ہم کھلے میدان میں نکلے، مسجدیں ہوتے ہوئے بھی میدانوں میں نکلے، جاتے ہوئے اور راستہ، آتے ہوئے اور راستہ، ہم یہی کریں، تکبیرات پڑھو، ہم وہی پڑھے، جا کے اذان نہیں کہنی، ہم نہیں دیتے، تکبیر نہیں پڑھنی، ہم نہیں پڑھتے، پہلے کوئی نفل یا سنت نہیں، ہم نہیں پڑھتے، ہاں 2 رکعت ہے، ہم 2 رکعت پڑھے، اس کے بعد خطبہ ہے، ہم خطبہ دے، دعا میں شامل ہونا ہے، ہم شامل ہوں، جاتے ہوئے رستہ اور اپنائیے، جو میرے محبوب نے خوشی دی، دین مکمل کر کے دیا۔ عید الاضحیٰ آئی، ذوالحجہ کا مہینہ ہے، 10ویں تاریخ ہے، اور سارے طریقے بتائے، اصول ضابطے بتائے، قربانی کیا کرنی ہے، اگر مینڈا ہے تو کیا ہے، بکرا ہے تو کیا ہے، اگر جو ہے وہ
गाय है तो मामला क्या है, ऊंट है तो फिर कैसे है? हमने एक एक चीज को लिया अपनाया। अगर ये भी कोई अहम होती और दोनों ईदों से बड़ी होती, इसकी तारीख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन की होती, उसूल ज़ाब्ते कायदे दिए होते, असहाब ने उन खुशियों में अपना भरपूर इजहार किया होता, जो मदीने में इस्तकबाल करते हुए अपनी बेटियों जैसे फूल आगे करके कह सकते हैं तला अल बद्रु अलैना। तेरा क्या ख्याल है कि वो इस ईद उल अज़हा पे आके कुछ कहने से चुप रह गए, कासे रह गए, अपने फूल मेरे महबूब पे निछावर न कर सके? उनके मदीने के मजरे, वो खजूरें, वो सब कुछ, वो दुनिया जहान की दौलतें निछावर कर देते। उनके पास झंडे भी थे, डंडे भी थे, चौक भी थे, गधे भी थे, खच्चर भी थे, ऊंट भी थे, घोड़े भी थे, लेकिन उनके पास ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से मिली हुई चीज नहीं थी, इसलिए उन्होंने नहीं किया। तेरे अपने इमाम अबू हनीफा ने नहीं करा, बाकी आइम्मा ने नहीं करा। तू जहां से लेकर के आ गया है वो तुझे मुबारक, लेकिन जो हम कर रहे हैं, हम अहलुल हदीस हैं, दलील के साथ अपील कर तो हाजिर हैं, दलील से खाली होके आएगा तो या सलाम, अस्सलामु अलैकुम व मुझे इस पे उलमा काफी लंबे चौड़े जवाब दे चुके हैं। बेचारे जब कह बैठे हैं, कर बैठे हैं, तो थोड़े थोड़े फंसते भी हैं। कोई बेचारा रोजा रख रहा होता है, कोई कुर्बानियां कर रहा है, कोई अब नमाजें पढ़ा रहा है। ये साल साल के साथ नए नए काम शुरू होंगे। आपको पता है सुन्नत इंटरनेशनल होती है, बिदात व खराफात लोकल डोमेस्टिक होती हैं, वक्त के साथ चेंज होती हैं। हर बंदा अपनी मर्जी की बनाता है और उसके अंदर आगे बढ़ता है। कोई तुरा लंबा कर लेगा, कोई जो है वो केक बढ़ा लेगा, कोई दूध की सबील कुछ कर लेगा, कोई मेरे महबूब का नाम जूतों पे लिख के लाएगा, कोई कुछ करेगा। ये इनको जो है अल्लाह ताला इस दुनिया में रहते हुए बता रहे हैं कि जो करने जा रहे हो वो हकीकत होती तो एक जैसी होती, सुन्नत होती तो एक जैसी होती। अल्लाह अमल की तौफीक। बहुत ही इल्मी और इस्लाही गुफ्तगू फरमा रहे थे अजीम मजहबी स्कॉलर जनाब प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रज़ाक